اس کے بعد کیا ہوا، آپ پہنچے وہاں پہ، آپ نے جنگ کی صف کو مرتب کیا، اپنے لشکر کی صفوں کو مرتب کیا، اس انداز سے ترتیب دیا لشکر کو، بہترین انداز سے آپ نے جنگ کے لشکر کو ترتیب دیا، اس لیے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین اسٹریٹجسٹ تھے جنگ کے، آپ کے پاس بہترین اسٹریٹجی تھی، اس لیے آپ نے کیا کیا کہ وہاں پر آپ نے جو لوگ جس طرح سے جنگ کر سکتے تھے اور جو ان کے اندر صلاحیتیں تھیں ان کے اعتبار سے سب کو آپ نے رکھا، اور جب آپ نے لشکر کو مرتب کیا تو اس انداز سے مرتب کیا کہ سب کے شانے برابر ہوں، اگر کسی کا شانہ اونچا ہوتا تھا تو اس کو سب سے ہٹا دیتے تھے، بالکل ایک مرتب اور منظم شکل دیا آپ نے لشکر کو۔ اور پھر وہاں پر کچھ آپ نے ایسے فیصلے کیے کہ کچھ جوانوں کو آپ نے مدینے واپس بھیج دیا۔ جب آپ نے مدینے واپس بھیجا تو ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس کو یہ بات ناگوار گزری، وہ اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر کے وہاں سے واپس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اس لیے کہ ہمیں اس جنگ کا انجام شکست کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور اس نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بہکایا اور واپس لے گیا، لیکن اس پر بھی رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں کی اور آپ اپنے مشن پر ڈٹے رہے۔ اب آپ نے کیا کیا، آپ نے جو کوہ احد تھا اس کے پہلو میں ایک پہاڑ تھا، اس کے بائیں طرف ایک پہاڑی سی تھی، بلکہ پہاڑ نہیں ایک پہاڑی سی تھی، ایک ٹیلا سا تھا جسے کوہ عینین کہا جاتا ہے۔ آپ نے عبداللہ ابن جبیر نام کے اپنے ایک صحابی کو اس بات پر مامور کیا اور یہ ذمہ داری دی کہ وہ 50 تیر اندازوں کے ساتھ اس پہاڑی پر موجود رہے، اور آپ نے تاکید فرمائی کہ جنگ کا انجام کچھ بھی ہو، چاہے ہم ظاہری اعتبار سے شکست کھا جائیں اور چاہے ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے، لیکن جب تک ہماری طرف سے پیغام نہ ملے کوئی اس پہاڑی سے نہ ہلے گا، کوئی اس ٹیلے سے نہ آئے گا، اس لیے کہ آپ کو خطرہ تھا کہ ادھر ہم جنگ میں کامیابی حاصل کریں اور ادھر ہو سکتا ہے دشمن کا لشکر پیچھے سے آ کر کے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے اور ہماری فتح کو شکست میں تبدیل کر دے۔ چنانچہ جنگ کا آغاز ہوا، 50 تیر انداز کوہ عینین پہ موجود ہیں، اس ٹیلے کے اوپر، اس درے کے اوپر، اور ادھر سے دشمن کا ایک بڑا سپاہی یا بڑا کہہ سکتے ہیں آپ دلاور، جسے کیش الکتیبہ کہا جاتا تھا، یعنی بزرگ و مہتر لشکر کا سب سے بزرگ، اس نے مبارز طلب کیا، اس کا نام تھا طلحہ ابن ابی طلحہ، اور کہتا ہے حل من مبارز، کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ ہمیشہ کی طرح وہ ذات سامنے آئی کہ جو ذوالفقار جس کے ہاتھوں میں زیب دیتی تھی، وہ ذات آگے آئی کہ جو ایسی جنگجو ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات۔ آپ سامنے تشریف لاتے ہیں اور آپ اس سے مقابلہ کرتے ہیں، اور تاریخ کے مطابق 2 ضربت میں وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر لشکر کا پرچم ایک کے بعد ایک کے ہاتھوں میں گیا دشمن کی طرف، عثمان بن ابی طلحہ، ابو سعید ابن ابی طلحہ وغیرہ، اور آخر میں ایک ثواب نام کا شخص آیا، لیکن ان سب کو مولا کائنات علیہ السلام نے واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ایک واضح فتح نصیب ہوئی۔ یہاں پر عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اب جب مسلمانوں کو ظاہری اعتبار سے فتح حاصل ہو گئی، اب کیا ہوا، وہاں پر مسلمان جنگ غنیمت جمع کرنے لگے، دشمن کا لشکر شکست کھایا ہوا واپس جانے کی تیاری میں ہے، لیکن اسی اسنا میں وہ 50 افراد، 50 تیر انداز جن کو نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ عینین پہ معمور کیا تھا، ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، اور آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال غنیمت جو لوگ جمع کر رہے ہیں یہ مال غنیمت ان سے مخصوص ہو جائے اور ہمیں کچھ حاصل نہ ہو۔ عبداللہ ابن جبیر جو اس لشکر کے سربراہ تھے، انہوں نے لوگوں کو روکنا چاہا، مگر اس کے باوجود لوگ رکے نہیں، سوائے کچھ 10 افراد کے، باقی سارے لوگ مال غنیمت کی لالچ میں اس درے سے نیچے اترے۔ اور ادھر خالد ابن ولید جو پہلے بھی یہ کوشش کر چکا تھا کہ اس درے پر حملہ کرے، اور ان تیر اندازوں نے اسے روک دیا تھا، اور ایک شخص اکرمہ ابن ابی جہل، ان دونوں نے مل کر کے اب پشت سے حملہ کیا، اور جب پشت سے حملہ ہوا تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ یہاں پر اب پورا صفحہ پلٹ گیا، مسلمانوں کی فتح اب شکست میں تبدیل ہونے لگی۔
ایک شخص ہیں، ایک صحابی ہیں جن کا نام تاریخ نے مصعب ابن عمیر لکھا ہے، جو رسول اکرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل حفاظت کر رہے تھے۔ دشمن کے ایک شخص نے مصعب ابن عمیر کو قتل کیا اور اپنے خیال میں یہ سمجھا کہ یہ شاید رسول اکرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا یہ کہ ہو سکتا ہے عمدن یہ دشمن نے کام کیا ہو، اور اس نے یہ افواہ پھیلائی اور یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ افواہ پھیلی تو اب مسلمانوں کا جذبہ سرد پڑنے لگا، اور جب انہوں نے حملہ کیا تو اس میں رسول اکرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے لب مبارک پارا ہو گئے، آپ کی زرہ کے 2 حلقے ٹوٹ کر آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئے، مشرکین آپ کے اوپر پتھر برسا رہے تھے۔ یہاں پر صرف ایک شخصیت تھی جو پروانہ وار رسول اکرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ان کی حفاظت کر رہی تھی اور دشمنوں کو ان سے دور کر رہی تھی، وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایک اور واقعہ جو جنگ احد میں پیش آیا وہ ہے جناب حمزہ کی شہادت۔ جناب حمزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ عظیم ہستی، وہ عظیم مجاہد اسلام، ان کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور جبیر ابن مطعم کا غلام جس کا نام وحشی تھا، اس نے چھپ کر ایک نیزے سے آپ کے سینے پر نیزہ مارا اور آپ شہید ہوئے۔ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی اور اس نے جا کر کے لشکر میں مشرکوں کو خبر دی تو ہندہ، وہی ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی ملونہ، وہ آتی ہے، اور آنے کے بعد اس نے آپ کی لاش کو مسلح کر دیا۔ مسلح کا مطلب اعضاء کو قطع کر دینا، اعضاء کو کاٹ دینا، اور اس کے بعد اس ملعونہ نے اس سے بڑا جرم یہ انجام دیا کہ اس نے آپ کے شکم مبارک کو پارا کیا، چاک کیا، اور اس کے بعد جگر کو چبایا، اسی لیے اسے ہندے جگر خار کہا جاتا ہے۔ جب یہ حالات پیش آئے تو کتنے سارے نامور اصحاب جن کا ذکر تاریخ میں موجود ہے، لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ سب کے سب فرار کر گئے۔ ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو 3 دن تک فرار کر کے مدینے سے دور چلے گئے، یہ پہاڑیوں پر فرار کر رہے تھے اور یہ 3 دن تک مدینے نہیں لوٹے۔ ان میں سے ایک شخص سے رسول اکرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو بہت دور چلے گئے تھے، لیکن ہاں وہ شخصیت جو ایسے موقع پر بھی قائم رہی اور ثبات قدم میں اس کے لغزش نہ پیدا ہوئی، وہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک منادی نے آواز دی جسے دیکھا تو کسی نے نہیں، مگر یہ آواز سب نے سنی کہ آواز فضاؤں میں گونج رہی تھی، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں ہے اور کوئی جوان علی کے جیسا نہیں ہے۔ جب لوگوں نے سوال کیا کس کی آواز ہے تو نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین کی آواز ہے۔ اب ہاں، جب یہ پورا منظر بدل گیا، یعنی فتح کا منظر اب شکست میں بدل گیا، تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ پھر سے کعب ابن مالک نام کی شخصیت صحابیوں میں سے، انہوں نے پھر سے لشکر کو جمع کیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ صفوں کو مرتب کر کے دشمن کے اوپر حملے کی تیاری کی۔ دشمن نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اب دشمن کو یہ محسوس ہوا کہ اس سے زیادہ رکنے میں ہمیں مزید خسارہ ہوگا، چنانچہ ابو سفیان نے اپنے لشکر کو پیچھے جانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد جب پیچھے جانے لگا تو وہ پہاڑی پر کھڑا ہو کے آواز دے رہا تھا، اولو حبل، حبل بلند ہوا، حبل کی بلندی مبارک ہو، یعنی گویا وہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ آج ہماری کامیابی اس بت حبل کی بنا پر ہوئی ہے۔ یہاں پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، اللہ اعلی و اجل، تو غلط کہتا ہے، اللہ سب سے بلند ہے اور سب سے زیادہ باعظمت ہے۔ یہ جنگ احد بڑی عظیم جنگ ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں نہیں کہہ سکتا، وقت ختم ہو گیا اور زیادہ ہو گیا، لیکن آپ بس آخری باتیں ہیں کہ جنگ احد کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، کچھ آیتوں میں واضح طور پہ اس کا تذکرہ مل جائے گا آپ کو، کچھ آیتوں میں اشارہ ملے گا آپ کو۔ اگر جنگ احد کو قرآن مجید میں آپ کو دیکھنا ہے اور اس کی تفصیلات آپ کو پڑھنی ہے تفسیر کے ذریعے سے، تو سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 120 کے بعد سے آپ تلاوت کریں اور اس کی تفسیر کو دیکھیں، ترجمے کو دیکھیں، تاکہ جنگ احد کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہو سکے۔ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے؟ یہودیوں کا، جو مدینے میں یہودی تھے، ان کا شورش کرنا، یعنی اب وہ آمادہ ہو گئے اور ان کے اندر ایک ہمت پیدا ہو گئی شورش کرنے کی۔ جو آس پاس کے قبائل تھے کفار و مشرکین کے، وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ تو اس کے نیگیٹو امپیکٹس تھے، نیگیٹو کانسیکوینسز تھے، لیکن ہاں ایک پازیٹو امپیکٹ بھی ہوا اس جنگ کا،
اور وہ یہ تھا کہ منافقین کی شناخت ہو گئی اور یہ پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے درمیان کون لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ آخری بات، اس جنگ سے ہمیں لیسنز کیا ملتے ہیں؟ بس میں پوائنٹ وائز آپ کی خدمت درج کروں گا۔ سب سے پہلی بات، ہمیشہ منافقین کے کردار سے ہوشیار رہیں، منافقین کے رول سے ہمیشہ ہوشیار رہیں۔ دوسری بات، جنگی نظم و انضباط یا بلکہ اپنے تمام کاموں میں ڈسپلن کی رعایت بے حد ضروری ہے۔ تیسری بات، اگر اپنے لیڈر اور کمانڈر کے آرڈر کو آپ فالو نہیں کریں گے تو اس کا انجام شکست ہوگا۔ چوتھی بات، دشمن ریومر سے اسپریڈ کرتا ہے، افواہیں پھیلاتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آئی ٹی سیلز موجود ہیں، کیسی کیسی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ ہمیشہ دشمن کی افواہوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ سخت حالات میں صبر و استقامت ضروری ہے، ریزسٹنس ضروری ہے۔ اور آخری بات، جب خدا کے لیے قدم اٹھاؤ تو مادی لالچ نہ آئے دل میں، لالچ سے پرہیز ضروری ہے تاکہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے۔ یہ ہے جنگ احد اور اس کے نتائج اور اس کے درس اور عبرتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور ایک حد تک میں نے جنگ احد کی تاریخ بھی جلدی سے آپ کی خدمت میں دہرائی ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے امید ہے کہ راہگشا ہو اور ہم ان باتوں کی رعایت اپنی آج کی زندگی میں کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔